عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد نقل عن الإمام الزماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي واقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها مومنین اور مومنات جہاں جہاں تک یہ آواز سنی جا رہی ہے اور اس مجلس اعزا کو ملاحظہ کیا جا رہا ہے ایک بار پھر پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے اس مجلس کا اور اس درس کا آغاز اور پھر سے اس کی بارگاہ میں شکر کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے کہ وہ ذات کہ جس نے ہمیں اتنی مہلت پھر عنایت فرما دی کہ ماہ رمضان کی ایک اور رات دیکھنا نصیب ہو رہا ہے یقیناً پروردگار وہ کریم رب ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں انسان ساری زندگی بھی اس کے لیے اپنا سر اپنی پیشانی سجدے میں رکھے رہے اور اپنی ساری زندگی حالت سجدے میں گزار دے تب بھی پروردگار عالم کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا یقیناً یہ وجود اس نے ہمیں عطا کیا وجود کے جو تقاضے تھے وہ اس نے ہمیں مہیا کیے میسر لائے اور اس کے بعد ساری دنیا کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی شخص من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اللہ پہلے اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اور عطا کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ مجھے قرض کون دے گا بھلا مالک کو بھی کوئی قرض دے سکتا ہے بھلا مالک کو بھی کوئی مال ادھار پہ دے سکتا ہے کبھی کوئی مالک کو بھی لون دے سکتا ہے مالک تو آقا ہے ہم غلام ہیں لیکن یہ اس کی شان کریمی اور اس کی شان بے نیازی ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے مال سے اپنے بندے کا امتحان لینے کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی کہ اب اس مال میں سے کہ جو میں نے اسے دیا تھا مجھے کوئی دے اور جب انسان پروردگار عالم کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو پھر پروردگار رکھتا نہیں ہے جتنا بندہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اس سے 10 گنا 1000 گنا کروڑوں گنا زیادہ بڑھا کے پروردگار عالم اسے واپس پلٹا دیا کرتا ہے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں کہ جن ایام کے اندر یقیناً یہ ساری کی ساری بشریت ایک ایسے وبائی امراض کے دور سے گزر رہی ہے کہ جس میں جو ہو رہا ہے وہ سب ملاحظہ کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں
کہ افراد، انسان، مومنین، مسلمان کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ایک دوسرے مومن کا خیال رکھنا، ایک دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا، ایک دوسرے انسان تک کا خیال رکھنے کا حکم ائمہ اطہار علیہم السلام نے بھی احادیث کے اندر بیان کر دیا ہے، اور خود مراجع نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں اس کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ اس اعتبار سے خاص طور سے انہی ایام کے اعتبار سے آیا کہ جس میں انہوں نے یہ ارشاد اور یہ انہوں نے بیان کیا، یہ کہا، فتویٰ دیا کہ وہ افراد کہ جن کے پاس سہم امام ہو، جو اپنے خم سے سہم امام نکالنے والے ہوں، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس کووڈ-19 کے اندر جو افراد خدا نخواستہ مبتلا ہیں، ان کے لیے جو بھی کوئی میڈیکل ایکسیسریز ہیں یا ڈائریکٹلی جو کسی مریض کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان پر پورا سہم امام خرچ کر سکتے ہیں، اور وہ افراد کے جو اس کووڈ-19 کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں یا جن کے مسائل ایسے پیدا ہو گئے کہ جو اپنے وظیفے کو، یعنی کہ اپنے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ جو ان کا وظیفہ ہے اس کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے آدھا سہم امام ان پر خرچ کر سکتے ہیں اور آدھا مجتہد کے وکیل کو یا مجتہد تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کی گئی کہ جب ایک بات آئی ہے مراجع کی طرف سے تو پھر جتنے بھی مومنین ہیں جو اپنے اعتبار سے کر سکتے ہیں ایک دوسرے مومن کا خیال ضرور رکھیں۔ یہ تو ایک کلوز تھا کہ جس کے اندر انہوں نے سہم امام کے خرچ کرنے کی اجازت وقتی طور پر اس خاص سینیریو کے اندر دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو نیچے اور کلوزز لکھے اور جملے لکھے، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے اندر میک شور کرنا چاہیے کہ کوئی دوسرا شخص کسی کی غلطی کی وجہ سے اس سے افیکٹڈ نہ ہو جائے اور اس سے انفیکٹڈ نہ ہو جائے۔ اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی ایک انسان، یعنی کہ انسان کا لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے، جتنی بھی بشریت ہیں ان کو بھی انسان اپنے طور سے، سہم امام سے نہیں لیکن اپنے طور سے جتنا کر سکتا ہے اس کی مدد کرے۔ یہ ایک بات ہم نے جنرل طور سے جو سیستانی کا پیغام تھا وہ آپ تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے خاص طور سے کہ جو میں چاہتا ہوں، کل بھی ارادہ تھا لیکن وہ بیان نہیں ہو پائی۔ وقت سحر، ہم نے وقت افطار کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض عرض کیے تھے، آج سحری کے اعتبار سے ایک جملہ، ایک دعا کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یوں ہے، وہ دعا کہ جسے دعائے بہا کہا جاتا ہے، جو مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، کہ جسے جناب جبریل امین نے امام معصوم علیہ السلام کی طرف نازل فرمایا اور ان امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے ہم تک پہنچی ہے۔ دعائے بہا، اللہم انی اسألک ببہائک بابہا وکل بہائک بہی۔ یہ دعا دعائے بہا، المعروف بدعائے بہا، مختصر سی دعا ہے، بہت طویل دعائے سحر نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں امام معصوم علیہ السلام کہتے ہیں کہ حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دعا کے اندر اسم اعظم پروردگار عالم موجود ہے، اور جب آپ یہ دعا مکمل کرتے ہیں تو آخر میں ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اپنی حاجتوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب کرو۔ جب انسان اس دعائے بہا کو، وہ دعا کہ جس میں اسم اعظم موجود ہے، اسے پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا جسے دعائے ابو حمزہ صومالی کہا جاتا ہے، یہ بھی وقت سحر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید، بلکہ جو قدیم مراجع کرام اور قدیم علماء گزرے ہیں، بزرگان کہ جن کا روحانی اعتبار سے بھی بڑا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، میں ان کے نام ابھی نہیں دہرا رہا ممبر سے، لیکن یہ جتنی بڑی شخصیات تھی ان کا وتیرہ تھا کہ یہ حرم مولا کائنات علیہ السلام میں روزانہ وقت تہجد نماز شب میں اس دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت قنوت کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ اگرچہ بہت طولانی دعا ہے تو ہم اور آپ تو یقیناً اس کے ساتھ ایک یوں آسانی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم پوری دعا ایک نشست میں نہ پڑھ سکیں وقت کی کمی کی بنا پہ، گھر کے کاموں کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، اگر ہم پوری دعا ایک ساتھ نہ پڑھ سکیں، چاہے تھکن ہی کی وجہ سے صحیح،
تو ہم اسے ٹکڑوں میں بانٹ سکتے ہیں. 3 دن پر اسے ڈیوائیڈ کر لیجئے, 4 دن پر ڈیوائیڈ کر لیجئے, 5 دن پر ڈیوائیڈ کر لیجئے, لیکن اس دعا سے قطعاً محروم نہ رہیں. چوتھے امام علیہ السلام کی ثابت ابن دینار کو سکھائی ہوئی وہ دعا کہ جسے ابو حمزہ صومالی کے نام سے یاد کیا گیا, وہ رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جو راز اہل بیت اطہار نے کھول کر اپنے بندوں کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, ہر کسی کو نہیں. جس نے اللہ سے خاص توفیق مانگی اور اللہ کی خاص توفیق جس کے شامل حال ہوئی, وہی ان رازوں سے استفادہ کر سکتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دعاؤں کی تلاوت کی اور اس خاص اہتمام کی توفیق اپنی بارگاہ سے نصیب فرمائے. اذان محترم, دعائے ابو حمزہ صومالی, دعائے افتتاح کے جسے نقل کیا ہے تیسرے نائب خاص امام زمانہ علیہ السلام جناب عثمان ابن سعید نے, اور جسے مولا امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب کیا گیا, اس میں ہم اس جملے تک پہنچے تھے, الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا, کہ وہ ہستی ہے پروردگار عالم, تو وہ ہے, حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, کہ جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, جس کا کوئی شریک نہیں ہے, جس کا کوئی صاحب نہیں ہے, جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اور اس کی مملکت میں, اس کی حکومت میں, اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے, اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی برابری کر سکے. فکبرہ تکبیرا, ساری کی ساری بڑائیاں پروردگار عالم ہی کے لیے سجتی ہیں. اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے, الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا, میں اللہ کی حمد کرتا ہوں تمام محامد کے ذریعے سے, بھرپور انداز سے میں اس کی حمد کرتا ہوں, اس کی تعریف کرتا ہوں بھرپور انداز سے, یعنی جتنی بیسٹ پاسبل حمد ہو سکتی ہے اور اس کی جو ریسورسز ہو سکتے ہیں, جو طریقہ ہو سکتا ہے, اس طریقے سے میں اس کی حمد بجا لاتا ہوں. کن چیزوں پر؟ علی جمیع نعمہ کلہا, ان تمام نعمتوں پر کہ جو نعمتیں اس نے مجھے عطا کی. نعمتیں کیا عطا کی؟ یہ سوال تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نعمتیں کیا عطا کی. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا نعمتیں عطا نہ کی, اس نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے. عزیزان محترم, وہاں کہ جہاں شکم مادر میں ہوا کا گزر نہیں تھا, وہاں پر میری سانسیں چلتی رہیں, میرا دم تو نہیں گھٹا. وہاں پہ کہ جہاں سے ہوا کا گزر نہیں تھا شکم مادر میں, وہاں پر میری سانسیں چل رہی تھیں, میرے لنگز, میرے پھیپھڑے کام کر رہے تھے, میں سانسیں لے رہا تھا, میرا دل دھڑک رہا تھا. وہاں پر مجھے اگر رزق کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے اس چھوٹی سی جگہ میں بھی میرے لیے ایسا رزق مہیا کرنے کا انتظام اور سسٹم قرار دیا ہوا تھا کہ کھاتی ماں تھی, پہنچتا مجھے تھا. اور اس اعتبار سے کہ وہ ماں کہ جس ماں نے مجھے پالا, اس کے دل میں میرے لیے محبت کو ڈالا, کہ جس کے بعد ٹھنڈی راتوں میں سرد بستر اور گیلے بستر پر خود سو جاتی تھی اور خشک بستر اور گرم بستر پر مجھے سولاتی تھی. دھوپ میں خود کھڑی رہتی تھی, چھاؤں میں مجھے کھڑا کر دیتی تھی. بھوکی خود رہتی تھی, کھانا مجھے کھلا کر سیراب کرتی تھی. پیاسی رہ کر مجھے پلا دیتی تھی اور مجھے سیراب کر دیتی تھی. تو باپ کے دل میں میرے لیے رحم ڈالا کہ میری کفالت کی, مجھے لباس دیا, مجھے پڑھایا لکھایا, ہر چیز. یہ سب کچھ جو والدین نے میرے لیے کیا, یہ اس نعمت کے سبب سے کیا کہ جو نعمت تیری بارگاہ سے آ رہی تھی, تو نے والدین کو میرے لیے ذریعہ قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پر اللہ کا شکر کرنے کی بات ہے, وہاں پر والدین کا شکر کرنے کا ذکر اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس نے اپنے والدین کا شکر ادا نہ کیا, گویا اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں اپنے بندے تک پہنچانے کے لیے والدین کو اس کا ذریعہ بنایا تھا. جس نے ذریعے کا شکریہ ادا نہیں کیا, اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب نعمہ کلہا, نعمہ صرف کہا ہوتا تو ایک بات اور ہوتی, نعمہ کے بعد کلہا کہا ہے, ساری کی ساری نعمتیں. کیا کیا نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. آپ سوچئے, آنکھ بند کیجئے اور بیٹھ کر کبھی تصور کریں, امیجن کریں, اور ذہن کو اپنے اس وادی میں لے جائیں کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, صرف آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے, اور آپ گننا شروع کریں کہ مجھے اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی. آپ تھک جائیں گے, مگر وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی. پروردگار عالم نے کوئی ایسی شے نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ ہر چیز تو نعمت ہے, دنیاوی انسانی ہیومن نیڈز ہے نا,
ایک ہے انسان کی نیڈ جسے ہدایت کہتے ہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں روایتوں کے اندر یہ جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد، وہ ہدایت کی نعمت ہے، کیونکہ وہ ذریعہ ہدایت دینے کا، لہٰذا وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہدایت کو بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے، ائمہ اطہار کے بعد سب سے بڑی نعمت۔ تو وہ اللہ نے کیسے عطا کی ہے؟ پہلے ہدایت لینے والے کو نہیں بھیجا، پہلے ہدایت دینے والے کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بعد بھیجا ہے اسے کہ جس نے ہدایت لینی ہے۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے بھیجا ہے، اور حضرت حوا بعد میں آئی ہیں، اور اس کے بعد سارے کے سارے بنی نوع انسان اس دنیا کے اندر آتے رہے۔ قرآن کریم پہلے نازل ہوا ہے، اس کے بعد اس سے ہدایت لینے والے افراد آئے ہیں۔ تو آپ دیکھتے چلے جائیے اس کی جتنی نعمتیں ہیں۔ اور یہ طریقہ وہ والی اپروچ ہے کہ جو اپروچ انسان کو ناشکری سے بچاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ قرض کرتے رہتے ہیں پروردگار عالم کو، یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے خدا تو نے سب کچھ دیا، یہ نہیں دیا، تو نے یہ نہیں دیا۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یا کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان کی زبان سے کچھ نکلتا ہے اور وہ پورا ہو جاتا ہے، تو انسان اس وقت شکر نہیں کرتا۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے انسان؟ کہتا ہے ارے کچھ اور مانگ لیا ہوتا تو وہ مل جاتا۔ تو جو مل گیا اس کا شکریہ ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ مانگ لیا ہوتا تو وہ مل گیا ہوتا۔ سوچو جو مانگا وہ تو مل گیا، جو مل گیا اس پر شکریہ کرو۔ تو انسان کی جبلت میں اور اس کی طبیعت میں ناشکری ہے، لیکن اللہ نے اس ناشکری کو اور اس انسان کی جبلت کو ڈائریکٹ اور ڈائیورٹ کیا ہے، اس کو ایک ڈائریکشن دی ہے پروردگار عالم نے۔ کیا کہہ کے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور تمہیں اگر یاد نہیں آتی تو دعا افتتاح پڑھو۔ اس سے تمہیں یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 18 یا 19 جملے ہیں حمد کے، ان میں مولا نے 70 نعمات الہیہ کو گنوایا ہے، 70 باؤنٹیز آف اللہ ان 19 جملوں کے اندر۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ نعمہ کلھا، ایک میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور نعمتوں کا حساب بھی ہوگا کہ میں نے تمہیں عطا کی تھی، تم نے کہاں خرچ کیا، مجھے اس کا حساب چاہیے۔ مدینہ منورہ ہے، جنگ خیبر کے بعد کا دور ہے، اور جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے تھے، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ خیبر کے بعد مال غنیمت ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ جس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول۔ اور مولا کائنات علیہ السلام نہیں گئے تھے، خاص بلایا ناد علی پڑھ کر، اور مولا کائنات آئے، اور ان کی وجہ سے، ان کی بدولت جنگ فتح ہوئی۔ مولا کائنات علیہ السلام آشوب چشم، آنکھوں کے درد کی وجہ سے جنگ خیبر کے لیے قافلے کے ساتھ جنگ کے محاذ پر نہیں گئے تھے، مدینہ میں رک گئے تھے، اور یہودیوں سے جنگ کے لیے خیبر کے قلعے کے پاس رسالت مآب اپنے اصحاب کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ گئے تھے، اور ہر ایک کو ٹرائی کر لیا گیا، مگر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو استقامت کے ساتھ اور اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ جا کر مقابلہ کر کے آتا جنگ کو جیت کر۔ لہٰذا جب سب پسپا ہو گئے تو پھر آخر میں رسالت مآب نے کہا کہ اب اسے بلاؤں گا کہ جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو فرار کرنے والا نہیں ہوگا، اور علم اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ جب جنگ جیت لی، اس کے بعد جب مال غنیمت ملا، تو جنگ کس کی تلوار کی بدولت جیتی؟ مولا کائنات علیہ السلام کی تلوار اور ان کی بریوری اور ان کی شجاعت کی بدولت جنگ کو جیتا گیا، اور وہ مال غنیمت سارا کا سارا ہاتھ آیا۔ اب جب مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا تو گھروں میں جو خواتین ہیں، مسلمانوں کی خواتین، ان کے تن پر زیور بھی آنے لگے، بہترین لباس بھی آنے لگے، مہنگی سواریاں بھی آنے لگی، بڑے گھر بھی آنے لگے، راشن وغیرہ سب کچھ اچھے انداز سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھنے لگا۔ ان دنوں میں رسالت مآب نے ایک دن مسجد نبوی میں نماز ختم کرنے کے بعد ایک خاص گروپ کو بلایا، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ملینرز کلب، ایسے افراد کہ جو ویل آف لوگ تھے۔ ویسے تو سارے ہی مدینہ منورہ میں خیبر کے بعد اچھے خاصے ہو گئے تھے، لیکن ان میں بھی جو اچھے مناسب لیول پر پہنچ گئے تھے انہیں بلایا۔ کچھ مٹھی بھر افراد تھے، اور انہیں کہا کہ تم سارے رک جاؤ، باقی سارے چلے جائیں اگر جانا چاہیں۔ ان میں مولا کائنات علیہ السلام کو بھی روکا، اور ہر ایک کو ایک خاص رقم دی،
اور رقم دینے کے بعد کہا کہ یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، اور مولا کائنات کو بھی ایک رقم دی۔ لوگ سوال کر رہے تھے، کنفیوز تھے کہ رسالت مآب ہمیں اس وقت یہ رقم کیوں دے رہے ہیں؟ رسول سے پوچھا کیا صدقہ ہے؟ کہا نہیں۔ کیا خیرات ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی ڈونیشن ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا گفٹ ہے، تمہارے لیے تحفہ ہے، یہ لو، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اسے خرچ کرو اور اپنے بہتری اور اپنی ویلفیئر کا سامان کرو۔ وہ افراد لے کر چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، اب روزانہ رسالت مآب سے ملاقات ہو رہی ہے مسجد نبوی کے اندر۔ ایک دن رسالت مآب نے روک لیا اور کہا کہ تم وہ سارے افراد بٹوین دا بریکٹ جنہیں میں نے روک کر اس دن ایک رقم دی تھی، وہ سارے رک جاؤ، باقی سارے چلے جاؤ۔ اور انہیں سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اب میں جہاں جا رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلو۔ مدینہ منورہ سے تھوڑا باہر ایک پہاڑ کے قریب ایک چٹان تھا، گرم چٹان۔ کہا اس کے پاس لے جا کر روکا اور کہا کہ اب وہ جو رقم میں نے تمہیں دی تھی، اس رقم کو کہاں خرچ کیا؟ اس چٹان کے اوپر، اس کلف کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہ رقم تم نے کہاں کہاں خرچ کی۔ اب وہ سارے کے سارے سمجھ گئے کہ رسول نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور ایک ایک کر کے افراد جاتے رہے۔ وہ رقم تھی، ایک خاصی رقم تھی، اور کھڑے ہیں اور حساب دے رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ میں نے یہ لی، اور نئی ماڈل کی یہ لی، اور میں نے یہ لیا، اور موبائل اور یہ اور وغیرہ وغیرہ سب بتا دیا۔ اب جب تک وہ کھڑا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کچھ خرچ کیا، تب تک اس کے پاؤں جل رہے ہیں، بالکل جل رہے ہیں، یہاں تک کہ جتنی دیر لگ رہی ہے اتنے اس کے پاؤں جل رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے افراد جا کر بتاتے رہے اور آتے رہے۔ رسالت مآب نے کیا درس دیا؟ رسالت مآب نے درس دیا کہ یاد رکھو جتنا کماؤ گے اتنا اس کا حساب دینا ہے، اس لیے کہ دنیا جو ہے اس کے حلال میں حساب ہے، اس کے حرام میں عقاب ہے۔ اگر حرام کمایا تو گناہ ملے گا، اور اگر حلال کمایا تو جان نہیں چھوٹے گی، حساب تو پھر بھی دینا ہے۔ یہ جملہ کب کہا تھا اور کنہوں نے کہا تھا؟ مولا کائنات علیہ السلام نے کہا تھا اپنی آخری افطار کے وقت اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے کہ بیٹا ایک غذا لے جاؤ، صرف ایک غذا رکھو، اس لیے کہ تمہارے بابا نے کبھی ایک وقت میں 2 غذاؤں سے افطار نہیں کی، ایک غذا سے افطار کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات آئی مولا کائنات علیہ السلام کی۔ جو لوگ جل بھن رہے تھے ان لوگوں نے دیکھا علی ابن ابی طالب بھی تو ہیں، ارے علی بھی تو ہیں، علی کے پیر بھی جلیں گے۔ اب وہ اپنا غم بھول گئے اور انہیں اس بات کی خوشی ہونے لگی کہ جب علی کے پیر اس گرم چٹان پر پڑیں گے تو علی بھی تل ملائیں گے، اور ان کے دل میں اس لیے خوشی ہو رہی تھی کیونکہ ان کے دلوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نفرت موجود تھی، مولا کائنات کو پسند نہیں کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اور جب مولا کائنات علیہ السلام کی باری آئی، رسالت مآب نے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے، آپ جائیے اور جا کر بتائیے کہ وہ جو رقم دی تھی وہ آپ نے کہاں خرچ کی۔ مولا کائنات علیہ السلام شان ید اللہ کے ساتھ چلے ہیں، اس چٹان پر اپنے قدم کو رکھا ہے اور ایک جملہ کہا انفقتو، میں نے راہ خدا میں بانٹ دیا، یہ کہہ کر نیچے تشریف لے آئے۔ میں پھر یہ کہوں، یہ شان مولا کائنات کی ہے، یہ شان امیر المومنین کی ہے، یہ ہم سے مانگا بھی نہیں ہے، یہ ہم سے مانگا بھی نہیں، بلکہ شاید یہ ہمارے لیے جائز بھی نہ ہو کہ سارا مال راہ خدا کے اندر تقسیم کر کے آ گئے، ہمارے لیے واجبات ہیں اہل و عیال کے، لہٰذا اگر اس ایکسٹریم سے تو ہمیں دور رکھا گیا ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کریں کہ جو ہمارے آس پاس کے ان کا خیال کریں۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا، میری تمام تر حمد کے ذرائع کے ذریعے سے بھرپور حمد خدا کی اس کی تمام تر نعمتوں کے اوپر، جتنی بھی اس کی نعمتیں ہیں اس پر میں پروردگار عالم کی حمد کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملک، کوئی اس کا مد مقابل نہیں آ سکتا، کوئی اس کے سامنے آ کے اس کے پیرالل کھڑا نہیں ہو سکتا، ولا منازع لہ فی امرہ، اور اس کے حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ، اس خلق میں اس کی کریشن کے اندر کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، اور اس کی عظمت میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، جیسی عظمت پروردگار عالم کی ہے ویسی عظمت اور کسی کی نہیں ہے، اپنی عظمت میں لا ثانی ہے پروردگار۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حج کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے، وہ افراد الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ افراد کے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر خدا کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ غیر خدا تو ان کے لیے ایک مکھی بھی پیدا کر کے نہیں دے سکتے۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک مرتبہ
کہ وہ جو آج کی ٹیکنالوجی واسٹ ہونے کی وجہ سے بنا لیا گیا ہے وہ مشین کا ایک ٹکڑا ہے، وہ مکھی نہیں ہے کہ جیسی مکھی پروردگار عالم نے خلق کی ہے، کہ جس کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اتنا سا اس کا جسم اور پوری کائنات اس کے اندر بستی ہے، اس ایک فلائی کے اندر بھی۔ لیکن کیا فرمایا پروردگار عالم نے کہ وہ جو غیر خدا کے پاس جاتے ہیں نا، ان کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، اس کے جو سٹک پیڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ہاتھوں کے اندر، اس کے پنجے کے اندر سٹک پیڈز ہوتے ہیں، جہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور جس چیز پر بیٹھ جاتی ہے وہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ ان سے واپس لینے کی بھی سکت نہیں رکھتے۔ کتنا کمزور ہے یہ انسان، کتنا کمزور ہے یہ انسان، کتنا حقیر اور کتنا چھوٹا ہے یہ انسان۔ اور اس کے اندر مکھی کی مثال آئی ہے تو ہارون الرشید کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب ہارون بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پر اور مکھی بار بار اس کے قریب آ رہی ہے، اس کے چہرے پر، اس کے ناک کے قریب آ رہی ہے اور اسے اذیت دے رہی ہے، اسے تنگ کر رہی ہے۔ بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، بہلول دانا، جن کی دانائی لوگوں کو سمجھ نہ آئی تو ان کے دیوانے ہونے کا فتویٰ لگانے لگے۔ بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں اور ہارون جانتا ہے کہ یہ جیسا بھی ہے اس کی زبان پر اللہ نے حکمت کو جاری کیا ہے، لہٰذا اپنا وزیر بنا کے رکھا ہوا ہے بہلول کو۔ بہلول سے پوچھا، بہلول، ہارون بادشاہ، مکھی تنگ کر رہی ہے؟ تو بس نہیں چلا، کیا کہا کہ ہارون اگر اللہ یہ ایک مکھی خلق نہیں کرتا تو اس کی کائنات میں کون سی کمی پیدا ہو جاتی؟ یعنی بادشاہ ہے تو اس کا تقاضا بھی ہے کہ بڑائی اس کے اندر آ رہی ہے اور اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس ایک مکھی کو اگر پیدا نہیں کرتا، یعنی مکھیوں کو اگر اللہ پیدا نہیں کرتا، اپنی اس کریشن کو، فلائز کو پیدا نہ کرتا، تو کیا اس کی کائنات میں کمی پیدا ہو جاتی؟ تو بہلول مسکراتے ہوئے اپنے خاص انداز میں جواب دیتا ہے، ہارون، اگر مکھی نہ ہوتی تو پروردگار عالم تجھ جیسے بادشاہوں کو ان کی اپنی اصلی اوقات اور حیثیت کیسے سمجھا پاتا کہ جو اپنے ناک سے ایک مکھی اڑانے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ خدا بن کر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، لا شریک لہ فی ملکہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ، اس کا امر، اس کا حکم اور اس کی حمد کھلی ہوئی ہے لوگوں پر، اس کا حکم کھلا ہوا ہے۔ الظاہر بالکرم مجدہ، یہ پروردگار عالم کا جو حکم ہے نا وہ ظاہر ہے، کس طرح سے؟ اس کے مجد اور اس کی بڑائی کے ذریعے سے۔ الباسط بالجود یدہ، جود اور کرم اور سخاوت کے لیے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ کیسے اللہ کے ہاتھ عطا کے لیے کیسے کھلے ہوئے ہیں؟ الباسط بالجود یدہ، ایسے بانٹنے والا ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کو محتاجی نہیں ہے کسی شے کی۔ الذی لا تنقص خزائنہ، اس کے خزانوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا و کرما، اور جتنا زیادہ عطا کرتا ہے اتنا اس کے کرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان جب زیادہ بانٹ دے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ خوف کر کے رک جاتا ہے، کہتا ہے ختم نہ ہو جائے، میں اگر زیادہ بانٹ دوں گا تو پھر میرے پاس ختم نہیں ہو جائے کہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا ہے۔ پروردگار عالم، یہ تو میں نے محاورتاً کہا کہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا ہے، کہ ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کو اتنا عطا کرتا ہے کہ عطا کرنے کے بعد اس کے کرم میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بات کو اس موقع پر، اس جملے پر روکتے ہیں، کل یہیں سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ خدا کہ جو بن ہاتھوں کی عطا کرتا ہے، اسی خدا کا زمین پہ مظہر ہے کہ جو بن ہاتھوں کی عطا کرتا ہے، کہ جس کا نام ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اس کے بھی ہاتھ جدا کر دیے گئے تھے اور بغیر ہاتھوں کے بانٹتا ہے، اور ایسی شان سے بانٹتا ہے کہ باب الحوائج لقب دیا ہے اس کو، آپ کو، میرے مولا کو۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں عزیزان محترم، مولا عباس چلے ہیں تو سکینہ دروازہ خیمہ پر کھڑی تھی، انہیں چھوڑ کر گئے ہیں فرات کے کنارے مشق سکینہ کو لے کر بھرنے کے لیے۔
بچی ایک مرتبہ جمع ہو جاتی ہے اپنے گرد، سارے بچوں کو جمع کر کے یہ بچی کہتی ہے کہ آ جاؤ تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، وہ دیکھو میرے چچا کا علم جا رہا ہے، میرے چچا پانی بھر کے لے کر آئیں گے، اس کے بعد میں تم سب کو سیراب کرواؤں گی۔ سکینہ پہلے پلائے گی، اس کے بعد خود سیراب ہوگی۔ مگر چچا کا علم جھکا، اس کے بعد پھر جب علم نہ اٹھا تو بچی نے سوکھے ہوئے کوزے کو اپنے ہاتھ سے زمین کربلا پر پھینکتے ہوئے یہی کہا، پروردگارا سکینہ کو پانی کی اب خواہش نہ رہی، میرے چچا کو میرے پاس واپس پلٹا دے۔ مگر حیر مظلومیت سکینہ، حیر مظلومیت یتیم حسین، عباس تو واپس نہ آئے مگر عباس کا خون میں بھرا پھریرا واپس آیا۔ ارے کٹے ہوئے بازو خیموں میں لائے گئے، سکینہ اپنے چچا کے علم سے لپٹ لپٹ کر روتی رہی۔ ارے جب بھی شمر تازیانے مارتا تھا، جب بھی تماچے لگاتا تھا، جب بھی گوشوارے چھینتا تھا، یہ بی بی سکینہ فرات کا رخ کر کے اپنے چچا کو یاد کرتی تھی، کہتی تھی چچا آپ کے بعد آپ کی بھتیجی کے ساتھ سلوک ہو۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خدا امت محمدی کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ جتنے بھی افراد اس کے اندر مریض الاحوال ہو چکے ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین مومنات مریض ہیں امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمت اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینہ، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبد الحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مرتضیٰ فدا حسین کنانی بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین مومنات، شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ، مراجع کرام خصوصیت کے ساتھ جن مومنین مومنات پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ رہا، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل